سیدہ کائنات کی عبادت کا ایک حصہ دعا ہے، عبادت کا ایک حصہ ان کی دعائیں ہیں، اور دعاؤں میں ان کے ایثار کو دیکھیں۔ اگرچہ تمام اہل بیت سراپا ایثار ہیں، اپنے مابین بھی امت کے لیے سراپا ایثار کرتے ہیں، ان کی زندگی ایثار ہے خدا میں۔ ایثار یعنی دوسروں کو اپنی ذات میں مقدم کرنا، اور ایثار میں بالا ترین مقام وہاں ہے جہاں آپ کو خود ضرورت ہونے کے باوجود آپ دوسروں کو مقدم کریں، یہ بالا ترین مقام ہے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن نے بتایا کہ اگر خود انہیں ضرورت ہے، خود محتاج ہیں، لیکن دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو ایثار کی خو ہے، یہ جو ایثار کی خوبی ہے، یہ اہل بیت کی دعاؤں میں بھی ہے، نہ صرف مادی بخشش میں۔ قال موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، ساتویں امام نے ارشاد فرمایا کانت فاطمہ علیہ السلام اذا دعت تدعو للمؤمنین والمؤمنات۔ ساتویں امام نے فرمایا کہ جب سیدہ کائنات دعا فرماتی تو تمام مؤمنین و مؤمنات کے لیے دعا فرماتی، ولا تدعو لنفسها، لیکن اپنی ذات کے لیے دعا نہ کرتی۔ تمام مؤمنین و مؤمنات کے لیے دعا فرماتی، اپنی ذات کے لیے دعا نہ کرتی۔ فقیل لها یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کسی نے پوچھا کہ اے دختر پیغمبر گرامی اسلام، انکی تدعین للناس ولا تدعین لنفسک، آپ لوگوں کے لیے دعا فرماتی ہیں، اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے لیے دعا نہیں فرماتی۔ فقالت علیہ السلام الجار ثم الدار، فرمایا پہلے ہمسائے۔ تمام مومنین مومنات کو ہمسایہ تصور کرتی ہیں۔ ہمسائے میں تو اتنے لوگ نہیں تھے، مثلا اسلام نے کہا 40 گھر، 40 گھروں میں آپ ایک ایک کا نام بھی دیں تب بھی ساری رات میں تو آپ بہت سارے لوگوں کے نام۔ اب یہ تمام مومنین اسی حدیث میں مومنین و مومنات کے لیے دعا فرماتی ہیں، زیادہ پہلے ہمسائے، یہ سب ہمارے تمام مومنین و مومنات ہمارے ہمسائے ہیں، ان کے لیے پہلے دعا کریں، پھر آخر میں جا کر اب نہ معلوم صبح پھر اگلی رات شاید موقع ملے گی اپنے لیے بھی دعا کریں۔ یہ ایثار ہے، دعا میں بھی ایثار۔ ہم میں کہاں تک یہ ایثار موجود ہے؟ اسلامی اخوت، برادری، مواسات کا تقاضا یہ ہے۔ ہمیں آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ برادری یہ ہے مومن کے بارے میں کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مومنین کے آپس میں بھائی ہیں۔ ان کے حقوق بیان کیے ہیں، اخوت و بھائی چارہ۔ اسلام میں یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو اس کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ کہاں تک درست ہے؟ سب اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور پوچھیں اپنے آپ سے کہ میرے اندر یہ صفت برادری، مومنین کے مابین جو برادری ہے اس میں یہ صفت، جو اپنے لیے پسند کرے دوسرے کے لیے بھی پسند کرے۔ میں نے دوستوں سے عرض کیا کہ ہم نے تو ایسے ہیں کہ جاتے ہیں بازار، اس چیز کی تلاش میں ہوتے کسی نے نہ پہنا ہو، کسی نے نہ لیا ہو، انٹھیک ہو وہ، تاکہ کسی کے پاس نہ ہو۔ یعنی اپنے لیے پسند کرتے ہیں، دوسروں کے کا شاید دل میں یہ آرزو ہے کہ بازار میں یہ چیز ختم ہوئے کسی کو ملے نہیں، تاکہ صرف میرے پاس ہے۔ یہ برادری اسلامی نہیں ہے۔ شاید ہم وہ جب آپ سرمایہ دار ہو جائیں شاید اس گاڑی کو، اس چیز کو خریدنا چاہیں کہ کسی کے پاس نہ ہو۔ اسلام نے چاہا تو اپنے لیے دوسروں کے لیے پسند کریں، دوسروں کے لیے پسند کریں۔ اگر ہم سب اس طرح چلیں تو شاید
ہم سب کے لباس ایک جیسے ہو جائیں، بہت سارے لوگوں کے لباس ایک جیسے ہو جائیں. مثلا ایک ہی گھر میں سب ایک دوسرے کے لیے وہی پسند کریں. مثلا دوست احباب کم از کم 10 20 25 دوست احباب سب ایک دوسرے کے لیے مثلا ایک ہی چیز اگر پسند کریں تاکہ ہم برابر رہیں، تو بہت سارے لوگوں کی دل شکنی نہ ہوگی. آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے خرید لیا، اب بعض جو جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کم از کم شکل و صورت میں اس کی طرح ہو اور سستا ہو، تو لہٰذا وہ جاتے ہیں دوسرے بازار میں جہاں پہ پرانی چیزیں فروخت ہوتی ہیں. یہ مجبوری کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ یہ مجبوری یہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ سرمایہ داروں نے لیا، دوسروں کے پاس نہیں ہے، اب وہ سستے داموں اس چیز یا کم از کم اس کی شبیہ کو لینا چاہتے ہیں. اگر سرمایہ دار زیادہ قیمتی چیزیں نہ پہنیں اور کم از کم متوسط طبقے کے مطابق زندگی بسر کریں، آپ سوچ کے خریدیں. اگر میں اتنے 1000 روپے میں اپنی دلہن کے لیے سوٹ خریدوں گا تو ایک غریب نہیں خرید سکے گا. اس کی جو بیٹی ہوگی اس کی دل شکنی ہوگی اور وہ کس قدر اپنے دل میں اس حسرت کو لے کر دلہا کے گھر جائے گی. تو نہ خریدیں. آپ کو کیا ضرورت ہے ایک دلہن کو واقع 10 15 16 18 20 ہزار روپے کے کپڑے صرف ایک رات کے لیے؟ اسراف نہیں تو کیا ہے؟ قطعاً اسراف ہے اور قطعاً حرام ہے، شک نہیں ہے. پوچھیں کہ کیا چیزیں ہیں جو آپ مثلا خرید کے ایک رات کے لیے یا صرف مثلا نکاح کے لیے الگ سے، اس کے لیے الگ سے، اس کے لیے الگ سے. خواتین میں یہ چیزیں کہاں سے پیدا ہوئی کہ ایسا لباس ہو جو اس سے پہلے نہ پہنا ہو یا کسی نے نہ دیکھا ہو؟ یہ تکبر ہے، غرور ہے. ایک دفعہ میں نے اس شادی پہ پہنا، ابھی شادی نہیں پہنا، میں سب نے دیکھ لیا، بری بات ہے. اچھے لباس پہنے، پہن کے جائیں، کیا حرج ہے؟ پھر اگر علماء آ جائیں کیا کریں؟ وہ کتنے بابا خریدیں تاکہ وہ ایک دفعہ پہنے. اس کے بہت ہے، وہ تو روزانہ آتے ہیں لوگوں کے پاس، بہت مشکل ہے. سیدہ کائنات کی سیرت یہ ہے اور خواتین کو چاہیے. لہذا سیدہ کائنات اس قدر مواسات، برادری، برابری، ہمدردی، ایثار کہ رات پر اپنے لیے دعا نہیں کرتی، ہمسایوں کے لیے دعا کرتی، لوگوں کے لیے دعا کرتی، یعنی ہمارے لیے دعا کرتی. یقین سے کہہ سکتا ہوں سیدہ نے تا قیامت آنے والوں کے لیے دعا کی ہوگی اور پھر اپنی باری آئی. یہ ایثار ہے. ہم نے کہاں تک یہ ایثار ہے؟ تو حدیث صاحب نے فرمایا کہ مومنین جو آپس میں بھائی ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے دوسروں کے لیے بھی پسند کرو وہی. تو وہ چیز خریدیں جو دوسرے خرید سکیں. ایک یہ چیز، اس کی بیماری میں عیادت کریں، اس کی عیادت کو جائیں، اور اگر اسے مدد کی ضرورت ہو اس کی مدد کریں. جو ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں خصوصی، وہ یہ ہے، اب اسے آخر میں آئین صاحب نے بیان کیا کہ مومن کے اوپر جو ذمہ داری ہے دوسرے مومن کی نسبت جو اخلاق ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسے کامیابی ملے تو سجدہ شکر بجا لائے. یہ کہاں پر ہے؟ کامیابی اس سے ملے، اسے نوکری ملے، آپ یہاں پہ 2 رکعت نماز شکرانہ مثلا یا ایک سجدہ شکر یا خالی ہاتھ اٹھا کے دل سے خدا تیرا شکر کیسے. کتنے لوگوں میں یہ خوبی ہے؟ نہ مرتے ہیں تو حسرت ہے، نہ افسوس ہے، نہ جیتے ہیں تو خوشی نہیں ہے. اسی طرح اس کے غم میں شریک ہونا چاہیے. یہ الفاظ علیہ صادق ہیں کہ اسے کامیابی ملے تو شکر خدا بجا رہا ہے. اور یہ دعا بھی اپنی خصوصیات، آپ خود دعا کریں تاکہ وہ مخفیانہ دعا کرے آپ کے لیے، نماز شب میں آپ کے لیے دعا کرے، نماز کے بعد آپ میرے لیے دعا کریں. یہ جو سب کو آپ بتاتے ہیں وہ نہ، وہ دعا بھی اچھی ہے انشاءاللہ بتا دیں،
خدا قبول مثلا کہ یہ مومن ہے وہ مومن ہے کے پاس جائیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ باقی مومن سے کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں اور وہ مغفرانہ دعا کریں آپ کے لیے، شاید زیادہ مؤثر ہو، اگرچہ مومنین کو بھی چاہے کہ اجتماع میں دعا کریں۔ تو دوسروں کے حق میں دعا ایثار ہے، یہ ایثار کیا کریں اپنے نمازوں میں، نماز تہجد میں، دوسری نمازوں میں ایک دعا دل سے کریں۔ دو جملے عرض کیا ہے پہلے بھی اب بھی، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اس کا یہ دو جملے اہل بیت